پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے تھریٹس، اسلام آباد دھماکے کا خودکش حملہ آور افغان شہری اور وانا اکیڈمی حملے میں ہلاک 5 دہشت گرد افغانی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف ایک قدم اور بڑھ گئی ہے اور اب وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی پراکسی وار کو لیڈ کریں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ میں جب سے پاکستان نے مئی میں بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کے بعد سے بھارت کی جو پاکستان دشمن جو حکمت عملی ہے اس میں ایک بنیادی اور نمایاں تبدیلی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ براہ راست روایتی یا تصویراتی اعتبار سے پاکستان کے اوپر جارحیت جو ہے ان کے لیے ایک افورڈیبل آپشن نہیں رہی ہے۔ اس لیے اب انہوں نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے اور انڈائریکٹلی ہمارے جو شمال مغربی ہمسائے ہیں ان کی سرزمین وسائل کو استعمال کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے افغان سرزمین سے، اور پھر حال ہی میں جو ان کے عبوری وزیر خارجہ نے دورہ کیا بھارت کا، اس موقع پہ بھی انہوں نے انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیر کے حوالے سے بھی دیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ان کا اسلام سے، مسلمانوں کے دکھ درد سے، عالمی قوانین سے کوئی اب دور کا بھی واسطہ نہیں رہا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو بھارت کی ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں دیکھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر میں بھارت کی سپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جو شہادتیں کشمیریوں نے دی ہیں اس سے صرف نظر کرنا، اور پھر ان کی سرزمین سے جو بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس میں حالیہ وانا میں کیڈٹ کالج پہ حملہ اور اسلام آباد کی عدالت پہ حملہ بھی شامل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ بھارت کی ایک پراکسی سٹیٹ بھی بن چکی ہے، اور وہ اسلام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ بھی کر رہی ہے، اور پوری عالمی برادری کے سامنے اسلام کے عالمگیر اور پرامن جو نظریہ حیات ہے اس کی شرمندگی کا بھی ایک ذریعہ بن رہی ہے۔ اچھا، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے افغان طالبان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی دھمکیوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام آباد کے بعد دہشت گردوں کی جو اگلی منزل ہے وہ لاہور ہوگی، اور کیا ہائیبرڈ وار بھی وار آن ٹیرر کی طرح طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ یوں لگتا ہے کہ افغان طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک امن کے، خوشحالی کے، ترقی کے سفر میں شامل ہوں، اور لاکھوں جو بے گھر افغان پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں ان کی بحالی کے اوپر فوکس کریں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں دہشت گردی کو آگے بڑھانے کا ایک اہم محور اور ذریعہ بنیں گے۔ اور ان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ BLA اور TTP تو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں افغان سرزمین سے، لیکن اسی طرح جو انصار اللہ ہے وہ ایران پر حملہ آور ہے افغانستان سے، ETIM جو ہے وہ چین پر حملہ آور ہے افغانستان سے، اور IMU افغانستان سے حملہ آور ہے سنٹرل ایشین کنٹریز پہ، اور داعش اور القاعدہ جو ہیں وہ مغربی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں افغان سرزمین سے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری عالمی برادری جو ہے افغانستان کو ایک دہشت گردی کا عالمی مرکز سمجھ رہی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ترقی خوشحالی کے بجائے ایک غیر ذمہ داری کا جو ثبوت دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے، اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ خود افغان تاجروں اور افغان عوام کو پہنچے گا۔ پاکستان جو ہے افغانستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، اور پاکستان افغان مصنوعات کی سب سے بڑی ایکسپورٹ منڈی بھی ہے۔ تو 500 سے 600 ملین ڈالر کا اس کے نتیجے میں افغان معیشت اور افغان تاجروں کو، افغان کاشتکاروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو زندگی کی تمام اہم اشیاء ہیں، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے خوردنی تیل ہو، چاہے چاول ہو، چاہے آٹا ہو، گندم ہو، یہ تمام چیزیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں۔ تو اگر افغانستان جو ہے اس سے بھی پہلو تہی کرتا ہے، اس کو بھی روکتا ہے، تو نہ صرف ان چیزوں کی بنیادی اجناس جو خوردنوش ہیں ان کی سپلائی افغانستان میں بہت مشکل ہو جائے گی، بلکہ جو متبادل ذرائع سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ان کو کہیں زیادہ مہنگے بھی پڑیں گے اور دشوار گزار بھی ہوں گے۔
کیونکہ یہ چیزیں چین میں، ایران میں اور دیگر سنٹرل ایشین کنٹریز میں اتنے بڑے پیمانے پہ سستے داموں پیدا اور بھی نہیں کی جاتی ہیں اور دستیاب بھی نہیں ہوتی ہیں. تو اس غیر ذمہ دارانہ پالیسی کے نتیجے میں خود افغانستان اپنی معیشت اور اپنے عوام کے لیے مسائل میں اضافہ کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. سر، کے پی، بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ، کیا واقعی پاکستان اس وقت ایک ہائیبرڈ جنگ میں گھر چکا ہے اور ہم سے جہتی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہائیبرڈ وار تو اس وقت ایک عالمی حقیقت ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے ایک ایسے ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں جس میں امن اور جنگ کے درمیان تفریق جو ہے اور جو لکیر ہے وہ مدموم ہوتی جا رہی ہے، اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اب صرف اسلحے کا اور مطلب تشدد کا ہی سہارا نہیں لیا جاتا. انفارمیشن وارفیئر اس کا ایک بڑا اہم انسٹرومنٹ ہے، معاشی دباؤ اس کا ایک بہت اہم انسٹرومنٹ ہے، پروپیگنڈا اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا بڑا اہم انسٹرومنٹ ہے، ریئر ارتھ منرلز اور جو اہم اسٹریٹجک اپلیکیشن والے منرلز ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان کا ایکسیس جو ہے وہ کنٹرول کرنا بڑا اہم ایک انسٹرومنٹ ہے. تو اگر کسی بھی ملک نے کسی دشمن کو کمزور کرنا ہے معاشی اعتبار سے، تصویراتی اعتبار سے، یا عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو متاثر کرنا ہے، تو وہ نان کائنیٹک جو انسٹرومنٹس آف پاور ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چونکہ روایتی اعتبار سے بھارت کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی مئی میں، تو ان کے اندر یہ احساس اور ادراک مزید گہرا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کیا جائے، سفارتکاری کا استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، دہشت گردی کو مزید اس کی سرپرستی کی جائے تاکہ پاکستان غیر مستحکم ہو سکے، اور فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد میں ان کی کمی لائی جا سکے. تو یہ سب جو ہے بھارت کی بدلتی ہوئی حکمت عملی کا ثبوت ہے کہ وہ ایک غیر روایتی انڈائریکٹ یا ہائبرڈ وار کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ 8 سے 9 گنا زیادہ دفاعی بجٹ خرچ کرنے کے باوجود ان کی دفاعی افواج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکیں. سر، پاکستان کو مغربی اور مشرقی پڑوسیوں اور ان کی پراکسیز کا سامنا ہے، اور باوجود کوشش کے ہم صورتحال کو نارمل نہیں کر پا رہے ہیں. ایک عام پاکستانی کی جانب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب دشمن ہم پر پراکسی وار مسلط کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یہ سب کر سکتے؟ کیا ہماری اہلیت نہیں ہے یا ہم ہمت کم رکھتے ہیں؟ دیکھیے، 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے جواب میں. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف ان کی سرپرستی کر کے، ان کے وسائل میں اضافہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ ان کی روایتی افواج جو ہیں وہ یہ ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتی کہ پاکستان کے سامنے اب براہ راست روایتی اعتبار سے پنجہ آزمائی کر سکیں. پاکستان کی صورتحال بالکل مختلف ہے. پاکستان عالمی برادری میں اس وقت عالم اسلام کی صف اول کی سب سے ذمہ دار اور مؤثر طاقت سمجھا جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ ہو، جنوبی ایشیا ہو، مختلف خطوں میں کشیدگی کو کم کرانے میں، مسائل کو حل کرنے میں پاکستان ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. تو پاکستان ہمیشہ اس عالمی اصولوں، عالمی قوانین، انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہی اسی وجہ سے پاکستان نے طاقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی ثبوت دیا ہے، قانون کا احترام بھی کیا ہے. اور یہی موقف ہمارا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے، یہی موقف ہمارا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہے. بھارت کی جو سوچ اور پالیسی ہے وہ اس سے یکسر متصادم ہے، صرف مختلف نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کو استعمال کرتے رہے ہیں، صرف پاکستان کے خلاف نہیں. آپ کو یاد ہوگا مفتی بانی کو انہوں نے کس طرح سپورٹ کیا مشرقی پاکستان میں، پھر انہوں نے تامل ٹائیگر کو کس طرح سے کھڑا کیا اور سپورٹ کیا سری لنکا کے خلاف. انہوں نے جو کس طرح سے فوج کشی کی مالدیوز میں، کس طرح سے دلائی لاما کو کھڑا کیا چین کے خلاف، اور کس طرح سے رجیم چینج کی کوشش نیپال میں کی، اور پھر افغانستان میں اب بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بدقسمتی سے بھارت کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو پاکستان البتہ جو ذمہ دار اور امن پسند ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی بھارت کو غیر ذمہ دار اور ایک جارے
ریاست سمجھتے ہیں اور وہ پرامن ریاستیں پاکستان کے قریب آ رہی ہیں. اس میں سری لنکا بھی شامل ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, اس میں مالدیوز بھی شامل ہے. تو یہ تمام ممالک اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کم وسائل, کم رقبے, کم آبادی کے باوجود بھارت کے جو اس خطے میں تسلط کی خواہش اور کوششیں ہیں اس کے سامنے ایک امن کی دیوار کا رول پلے کر رہا ہے.